برطانیہ پہلے اس جنگ سے آؤٹ تھا لیکن اب وہ خود اس میں کودا ہے۔ برطانیہ نے شروع میں بڑا عقل مندانہ فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ اس جنگ میں حصہ نہیں لیں گے، تو پوری دنیا نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ بہت سی جگہوں پہ وہ امریکہ کا محتاج ہے، اس نے اسے مجبور کر دیا اس جنگ میں آنے میں۔ ایران پاسداران انقلاب اگلا ٹارگٹ ان کا، اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم پھر برطانوی جو ایئر بیسز ہیں اور برطانوی اڈے جو ہیں ان کو اب ڈائریکٹ نشانہ بنائیں گے۔ ناظرین، ایکسس آف ایول میں اب جو اگلا نشانہ ہے ایران کا وہ ہے برطانیہ۔ برطانیہ پہلے اس جنگ سے آؤٹ تھا لیکن اب وہ خود اس میں کودا ہے، اور وہ کیسے کود رہا ہے، کون سی ہے اس کی ایئر بیس سے کون سے جہاز جو ہیں وہ تیار ہیں، اور ان میں کون سے بوم جو ہیں وہ لوڈ کیے جا رہے ہیں، اور وہ کس طرح کی تباہی لا سکتے ہیں، اس کی ڈیٹیل تو میں آپ کو دوں گا۔ لیکن اس کے بعد وہ وہاں سے حملے کی صورت میں اب ایران کا جو اگلا ٹارگٹ، پرائم ٹارگٹ ہوگا، تیسرا پرائم ٹارگٹ وہ برطانیہ ہوگا، اور برطانیہ کے اس خطے میں جو انٹرسٹ ہیں، جنہیں مفادات اردو میں کہتے ہیں، یعنی کہ اس کے جہاں پہ جو اڈے ہیں، جہاں جہاں اس نے اپنی فوجیں بٹھائی ہوئی ہیں برطانیہ نے اس ایریا میں، وہ اور برطانیہ بھی اس کا ٹارگٹ ہو سکتا ہے، لیکن پہلے سب سے پہلے اس ایریا میں اس کے اڈے اور وہ کہاں کہاں پہ واقع ہیں، اور کہاں کہاں پہ اب آپ کو آئندہ دوبارہ سے کہیں اور کہیں نئے سرے سے آپ کو مظاہر گرتے ہوئے نظر آئیں گے، ایران کے لگتے ہوئے نظر آئیں گے، ان سب تفصیلات کے ساتھ بھی آتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ برطانیہ نے شروع میں بڑا عقل مندانہ فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ اس جنگ میں حصہ نہیں لیں گے، سر کیئر سٹارمر جنہیں کہتے ہیں۔ اب وہ ان کا یہ فیصلہ جو تھا، جب شروع میں انہوں نے یہ اناؤنس کیا تو پوری دنیا نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا، ہر جگہ پہ، صرف مسلمان دنیا میں نہیں بلکہ پورے یورپ نے بھی، اور یورپ کا وہ ایک لحاظ سے، گو کہ وہ یورپی یونین کا میں تو نہیں ہے، لیکن یورپ کا وہ ایک لحاظ سے سربراہ بھی ہے، ایک لیڈر بھی ہے برطانیہ یورپ میں ہونے کی وجہ سے، تو پورا یورپ جو ہے اس سب نے ان کو اپریشیٹ کیا، لیکن وہ رہ نہیں سکا۔ اس کے جو امریکہ کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں اور جس طریقے سے اس کی اسٹریٹجک چیزیں اس سے ملی ہوئی ہیں، اور وہ جس طریقے سے، میں تو یہ کہوں گا کہ بہت سی جگہوں پہ وہ امریکہ کا محتاج ہے، اس نے اسے مجبور کر دیا اس جنگ میں آنے میں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ سب سے جو اس کا بڑا فیصلہ تھا، جس کی وجہ سے پھر باقاعدہ جو ٹرمپ ہے اس نے بڑے غصے کا اظہار کیا برطانیہ کے اوپر، وہ تھا ڈیاگو گارشیا کا اڈا جو ہے وہ امریکہ کو نہ دینا۔ ڈیاگو گارشیا جو ہے وہ فلپائن کے قریب ایک جزیرہ ہے جو دراصل یو کے کی ملکیت ہے، اور وہاں پہ اس نے ایک فوجی اڈا بنایا ہوا ہے، بہت بڑا فوجی اڈا، اور وہ امریکہ کو کرائے پہ دیا ہوا ہے، امریکی فوجیں وہاں پہ ہیں، یہ خود بھی ہے، یو کے بھی وہاں پہ ہے، ان کی بھی ایئر بیس ہے اور ان کی رائل ایئر فورس وہاں موجود ہے، لیکن مینلی اس کو امریکہ یوز کرتا ہے کیونکہ جنگیں تو امریکہ ہی کرتا ہے۔ پچھلی دفعہ جب پچھلے سال جون میں حملہ ایران پہ ہوا تھا تو جو بڑے جہاز بڑے بمبار جو تھے، جنہوں نے آ کے بقول ان کے، انہوں نے وہاں ان کے جو ایٹمی پلانٹس ہیں ان پہ انہوں نے بمباری کی تھی، وہ وہاں سے اڑ کے آئے تھے، ڈیاگو گارشیا تھے۔ اس دفعہ برطانیہ کے انکار کے بعد ڈیاگو گارشیا کو وہ آپریٹ نہیں کر سکے، وہاں سے وہ اپنے جہاز نہیں اڑا سکے، اس کا بڑا افسوس تھا ٹرمپ کو، اور اس نے بہت دفعہ اس کا اظہار بھی کیا۔ لیکن اب برطانیہ جو ہے وہ اس میں آ گیا ہے، اس نے مصیبت اپنے سر خود لی ہے، اور اب ہماری اطلاعات کے یہ ہیں کہ برطانیہ کے اندر سے ایک ایئر بیس ہے، اس کا نام ہے فیئرفورڈ ایئر بیس پر اس وقت B-2 اور B-52 تیار کھڑے ہیں، اور ان کے اوپر جو وہ ہزاروں پاؤنڈ بھاری جو بام ہیں وہ لادے جا رہے ہیں، ان کے اوپر فٹ کیے جا رہے ہیں، اور وہ آ کے وہ ایران پر گرائیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ بام تو بام ہوتا ہے، اور پھر اتنے بڑے بام، اسے دنیا کے سب سے بڑے بام بھی کہا جاتا ہے، اور وہ جو بام جہاں گریں گے اور کتنی تباہی لائیں گے، وہ انسانوں کو بھی ماریں گے، وہ وہاں پہ انفراسٹرکچر کو بھی تباہ کریں گے، اور کیا کیا نہیں کریں گے۔ تو جب یہ تباہی ایران کے ساتھ ہوگی تو پھر ایران پاسداران انقلاب اگلا ٹارگٹ ان کا، اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم پھر برطانوی جو ایئر بیسز ہیں اور برطانوی اڈے جو ہیں ان کو اب ڈائریکٹ نشانہ بنائیں گے۔ تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون کون سی ہیں۔ یہ اسرائیل کے بالکل دوسری طرف، یہ بحیرہ روم کے ساتھ ایک علاقہ ہے جو اصل میں حصہ جو وہ بنتا ہے یونان کا،
اسے کہتے ہیں سائپرس. سائپرس دو حصوں میں تقسیم ہے. ایک سائپرس جو ہے وہ یونان کے پاس ہے اور ایک ٹرکی کے پاس ہے. تو یہ جو یونان کے پاس سائپرس ہے اسے ہم سائپرس کے علاوہ اس کا نام قبرص بھی ہے. وہاں پہ 2 ایئر بیسز ہیں برطانیہ کی. ایک کا نام ہے ڈکھالیہ, یہ 2 ڈسٹرکٹ ہیں وہاں پہ, تو دونوں ڈسٹرکٹ کے نام پہ اس کی ایئر بیسز ہیں, ڈکھالیہ اور ایکروٹری. ایکروٹری اور ڈکھالیہ دونوں میں رائل ایئر فورس جو ہے وہاں پہ بڑے ان کے جہاز کھڑے ہوتے ہیں, اور اس پورے خطے کے لیے انہوں نے یہاں پہ ایک دفعہ تو یہ اس خطے پہ قابض تھے نا, تو اس لیے یہاں پہ انہوں نے پرانے اڈے وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں, تو وہاں پہ انہوں نے اپنے ایئر فورسز اور جہاز کھڑے کیے ہوئے ہیں. تو یہ نشانہ ہوں گے دونوں ایئر بیسز. اس کے علاوہ بحرین آپ نے سنا کتنا نشانہ بنا پچھلے دنوں, اور ابھی بھی تازہ ترین حملے بھی اسی پہ ہو رہے ہیں. تو وہاں پہ آپ نے ابھی تک تو یہ سنا تھا کہ وہاں پہ امریکی اڈا ہے, نیول بیس ہے, لیکن وہاں پہ برطانیہ کی نیول بیس بھی ہے, تو وہ بھی اب نشانہ بنے گی. تو اس کا مطلب وہاں پہ حملے اور ہوں گے, تیز ہوں گے. اس کے علاوہ عمان میں برطانیہ کا ایئر بیس ہے, وہ نشانہ بنے گا. اور یہ جہاں پہ بیسیکلی جوائنٹ لاجسٹکس سپورٹ بیس ہے, بیسیکلی جو پوری نیول اور ایئر بیس کا ایک مشترکہ وہاں پہ بیس ہے عمان میں. قطر اور یو اے ای میں ہے. قطر میں تو امریکہ کی جو ایئر بیس ہے العبید, آپ نے اب تو نام یاد ہو گئے ہوں گے آپ کو, قطر میں العبید وہیں ان کی بھی بیس ہے. لیکن جو یو اے ای ہے اس پہ ہے المنہاد. المنہاد یہ علیحدہ ہے, یعنی کہ امریکہ سے علیحدہ یہ ان کی ایئر بیس ہے, وہاں پہ ہے. اس کے علاوہ سمندر میں ان کے جہاز چل رہے ہیں اور ان کے آئل ٹینکرز بھی ہیں, تو وہ نشانہ بنیں گے. اور ڈیاگو گارشیا بھی نشانہ بنے گا. ڈیاگو گارشیا جو ہے وہ بہت دور نہیں ہے, 3600 سے 3800 کلومیٹر ایران سے, تہران سے دور ہے. تو وہاں پہ بھی میزائل جانا جو ہے اب تو ایران نے خرمشار 4 اور خیبر شکن میزائل چلانا شروع کر دیے ہیں, تو وہ تو ان کی رینج میں ہے, تو وہ نشانہ بنیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت خبر یہ آ رہی ہے کہ پاسداران انقلاب نے ایک برطانوی آئل ٹینکر کو نشانہ بنا بھی دیا ہے. ایک کو نہیں بلکہ خبر یہ آ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 24 گھنٹوں میں ہمارے 4 میں غلط بیان کر گیا, وہ کہتے ہیں کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں, یہ خود برطانیہ کہہ رہا ہے, 4 آئل ٹینکر جو ہیں وہ خلیج فارس میں نشانہ بن چکے ہیں پاسداران انقلاب کے میزائلوں کا. تو اب اگلا نشانہ پھر اگلا جو مقابلہ اور جو اگلا ٹارگٹ ہے وہ برطانیہ کے ساتھ ہے. اب برطانیہ کو اس فیصلے پہ پچھتانا پڑے گا. یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ.